أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے کل مجھ سے کچھ اور کہا گیا تھا پڑھنے کو اور اب عین جب دروازے پہ پہنچا ہوں تو پھر فرمائش بدل دی گئی ہے خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں آغاز کرنے لگا ہوں جو بھیجوں وصول کرنا ہے ہر لفظ صحیفے دل پہ لکھنا ہے سمجھ میں آنا ہے تو پھر اتنا بولنا ہے پتہ چلے خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے سورہ فجر کا آغاز پیش نظر ہے میرے جو جانتے ہو سو جانتے ہو جو نہیں جانتے وہ آج جان لیں اہل بیت کے خاندان میں سورہ فجر کا نام سورۃ الحسین ہے اکثر سرکار صادق آل محمد اپنے صاحبان بصیرت شیعوں سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اقرؤوا فی فرائضکم سورۃ الحسین کہ اپنی فریضہ نمازوں میں سورۃ الحسین کو پڑھا کرو مولا اس نام کی تو کوئی سورت قرآن میں نہیں فرمایا سورہ فجر نہیں ہے مانا وہ ہے تو وہ سورۃ الحسین کیوں ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں زیادہ زور نہیں لگا سکوں گا لیکن بات پہاڑ سے بھی بڑی ہے اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو فرمایا پورا قرآن ہمارا قصیدہ ہے کہیں بھی اکیلا ذکر کسی صورت میں نہیں ہر صورت میں ہم 14 ایک دوسرے کے حصے دار ہیں سورہ فجر آغاز بھی حسین سے ہوتا ہے انجام بھی حسین ارشاد ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے نفس مطمئنہ اب ذہن میں رہے ایک بندے سے میں کہوں یار آپ بڑے مطمئن ہیں اور ایک سے اللہ کہے حضرت ابراہیم نبی رسول خلیل معصوم حجت امام جد الانبیاء شجرۃ الانبیاء کون نہیں جانتا تم میں سے جب کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے قال اولم تؤمن کیا ایمان نہیں بلا ایمان ہے ولکن لیطمئن قلبی دل کا اطمینان چاہتا ہوں ابراہیم جیسے نبی کو اطمینان نہیں ہے اور حسین سے اللہ کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ
پچھلا محلہ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب اللہ کی وسعت تمانیت کیا ہے؟ حالانکہ اقبال بھائی یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی، دل بنا ہی اطمینان کے لیے ہے اور نفس بنا ہی وسوسے کے لیے ہے۔ دیکھو آپ تو ماشاءاللہ سارے صحت مند ہو، میں اکیلا ہوں، ہزاروں ہو۔ علی والا انگوٹھا لگا سکتا ہے، علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، علی والا جاہل نہیں ہو سکتا۔ تو میرا خطاب جاہلوں سے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، سورہ قاف ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان کے نفس میں جو وسوسہ اٹھتا ہے ہم اسے جانتے ہیں، یعنی نفس وسوسہ ہے ہی بے یقینی، اور دل ہے ہی عَلَىٰ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ اللہ کہتے ہیں دل تو مطمئن ہی ایمان سے ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے دل میں اطمینان نہیں، حسین کا نفس مطمئن۔ یعنی جو چیز وسوسے والی تھی وہ اللہ سے سند لے رہی ہے، اے نفس مطمئنہ، اللہ جانے اس کا دل کیا ہوگا، اللہ جانے اس کی حقیقت فؤاد کیا ہوگی۔ اب چلتے چلتے سیالکوٹ کی سرزمین پہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ معلوم ہوا حسین کے نفس کی برابری ابراہیم نہیں کر سکا، تو مجھے کہنا یہی ہے جس علی کے بیٹے کی برابری ابراہیم نہ کرے اس علی کی برابری بازاری ماؤں کے بیٹے کیسے؟ تم سے راضی ہو؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، اے نفس مطمئنہ کر کیا؟ ارجعی۔ اقبال شاہ جی یہ نہیں کہا اللہ نے حسین سے کہ مر جا، یہ نہیں کہا کہ موت کی تیاری کر، ارجعی لوٹا۔ نہیں بلے بڑی بات، مجھے عرصہ ہو گیا گھر سے نکلے ہوئے، گھر سے فون آیا لوٹا۔ جی حسین سے موت کا نہیں کہا اللہ نے، لوٹا، لوٹ کدھر؟ اِلیٰ ربک، اپنے رب کی طرف۔ اب جو خریدار ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کو لوٹتی ہے۔ ستون کیمرے والا دوسرا اور وہ تیسرا، اس ستون کے پیچھے والے ناراض ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ ہر شے اپنی
आयत पढ़ो, सूरह ताहा, कौन सा? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कहते ऐ लोगों, हमने तुम्हें खल्क भी मिट्टी से किया, लौटते भी मिट्टी की तरफ हो। मेरी बात है, मिनहा खलकनाकुम, तुम्हारी तख्लीक खाक, वफीहा नुईदुकुम, इयादा लौटना भी, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और क़यामत के दिन तुम्हें फिर हम निकालेंगे भी मिट्टी से। अब हम लौटे असल की तरफ। अब मुझे नहीं पता किसका कलेजा चर बोल जाएगा और कौन शहबर मवद्दत से फर करके अर्श पे उड़ जाएगा। हम लौट रहे हैं मिट्टी की तरफ, हुसैन लौट रहा है रब की तरफ। तो फिर मानना पड़ेगा हमारी असल मिट्टी है, वो रबूबियत से बाहर है। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हम लौटे मिट्टी की तरफ और हुसैन मालूम हुआ जो हमारा मसदर था, हम उधर लौटे। और नहीं, फिर एक इधर और बुनियादी मेरे बच्चे फर्क है, हम मजबूरी से लौटे। मर जो गए न जाने तो करें क्या, लौटना ही है। हुसैन मजबूर नहीं, हुसैन का खालिक भी उसे मजबूर नहीं कर रहा, ताकत दे रहा है। इरजी लौटा, ये बेदिल के दिल का इश्तियाक बोल रहा है। कितनी बेताब है तौहीद। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे मिंबर छोड़ने के बाद कई इल्म की बासी कड़ी में उबाल आ सकता है और फतवा पका जा सकता है, लेकिन मैं फतवा प्रूफ हूं, फतवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। तो मैं यही कहने को तैयार हूं, किबरियाई की बाहें हुसैन को बाहों में लेने को बेताब है। दावत दे रहा है, लौट आ। लेकिन लौटने से पहले एक काम कर, राज़ियतम मर्ज़िया, लौटने से पहले अपने रब से राजी हो जा। सर से तो नहीं गुजर गई है दोस्तों, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, रिवायत नहीं है। राज़ियत, पहले मुझसे राजी हो जाओ। हाँ, शायद इजाजत देती तो दिल यही चाहता था कि मैं काबे की छत पर खड़ा हो जाऊं। हाँ, लेकिन हालात ज़्यादा की अमानतें संभाल लेना। गज़नफर से शुरू करो और आदम तक चले जाओ। नमाज क्यों पढ़ते हो? अल्लाह राजी हो जाए। रोजा अल्लाह राजी हो जाए। हज अल्लाह राजी हो जाए। इब्राहिम से पूछो बेटे के हल्क पे छुरी क्यों है? अल्लाह राजी हो जाए।
جس کی ماں کے دودھ کا اثر سوچنا نہیں ماننا ہے، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے گے۔ کائنات کوشش میں ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کوشش میں ہے حسین کوشش میں ہے، وہ راضی ہو، بے دل کی کوشش ہے۔ جمہوریت کا زمانہ ہے، ذرا میرا ساتھ دینا، میں اللہ میاں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پالنے والے ہم تو تجھے راضی کرتے ہیں، ہمارا راضی ہونا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اگر تو ہم سے راضی نہ ہوا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ راضی کرنے کی کوشش میں کیا ہے؟ آواز خدا دے ہزیان نہ بک، تیرا عبادت کا نقصان ہوگا، میری توحید کا نقصان۔ دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو، علی کے ذکر سے جن کی نماز باطل ہے، میری نماز جنازہ میں وہ شریک نہ ہو۔ میں دیکھ نہیں سکا کہ کس نے میرے شعر پڑھا ہے، کس نے پڑھا ہے، ہمارا تو انتظار خیر دے، پر اتنا میں جانتا ہوں تمہاری نماز جنازہ میں وہ شریک ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو علی کے نام کو نماز کے لیے باطل سمجھتا ہے، شیطان اس کی نماز جنازہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت اقبال بھائی قرآن میں 3 قسم کی بتائی گئی ہے۔ یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ ساکن مالک نہیں، میں سیالکوٹ میں آؤں 3 دن میں، آخر کہیں نہ کہیں تو مجھے ٹھہراؤ گے، تو جس کمرے میں ہوں میں وہاں ساکن ہوں۔
میں وہاں کا مالک نہیں ہوں، آگے مجھے جانا ہے اور دیکھ لے وہ تیرا باپ آدم جا رہا ہے، اور اگر بری نہ لگے تو بتا دوں جنت میں گیا کیوں تھا، نکلا کیوں ہے، کتنی نمازیں پڑھ کے حضرت آدم جنت میں گئے، بولو میں نمازیں تو زمین پہ واجب ہے، وہاں کون سی تھی، نماز ایک نہیں پڑھی جنت مل گئی، روزہ ایک نہیں رکھا جنت مل گئی، حج ایک نہیں کیا جنت مل گئی، عمل ایک نہیں کیا جنت مل گئی۔ اللہ بتانا چاہتا تھا 14ویں 15ویں صدی کے شک زدہ ملا کو کہ میری جنت عمل کا انعام نہیں، تو پھر جنت گیا کیوں؟ تیرا رسول کہتا ہے لِکَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ، چونکہ ہم نے آدم کی صلب میں رہنا تھا، ہمارے احترام میں گیا، اور رہے کتنا عرصہ پتہ ہے؟ اسی دن چاشت کے وقت گئے تھے اور اسی دن ظہر سے پہلے زمین پر، کیوں؟ دل میں خیال کر بیٹھے تھے، تمنا آ گئی تھی کہ میں بھی 14 جیسا ہوتا، تو اللہ نے کیا کہا فَخْرُجْ مِنْهَا، اب میرا قد اتنا بڑا نہیں کہ میں خدا کی حجتوں کے بارے میں فیصلہ کروں، لیکن لفظ برابر ہے، تھوڑی دیر پہلے شیطان نے اسی آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اسے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا، نکل اس محفل سے، اور ابھی آدم نے دل میں تمنا کی میں ان جیسا ہوتا ہوں، اللہ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا، تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ اے آدم کے نال لائق بچوں، جنت ملتی بھی 14 کی وجہ سے ہے، چھلتی بھی 14۔ دروازہ محلہ ٹھیک ہے بھائی بات والا؟ تو آدم ساکن جنت تھے، مالک نہیں تھے، ملکیات کا پتہ ایک دن جولائی کا جاری عید کا دن تھا، بچوں نے ماں سے لباس مانگا، عرش کے زلزلہ آ گیا، لے جا جوڑے کپڑے دروازے اہل بیت میں پہنچاؤ، اب رضوان کی یہ مجال تو نہیں کہ اللہ کا یہ رو نہ مانے، جوڑے بھی چل رہا ہے، لپیٹ رہا ہے اور دل میں سوچ رہا ہے یہ پرسوں کی بات ہے، آدم جب جنت سے نکلنے لگا تھا تو مجھ سے اللہ نے کہا تھا اس کا لباس یہی رکھوا لو، تھک گیا تو چھوڑ دو، رکھوا لیا گیا، قرآن ہے بھائی، تافقہ علیہما یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے لپیٹ کے اترے، لباس کیوں رکھوا لیا؟ جنت کی چیز ہے، زمین پہ نہیں جا سکتی۔ رضوان جنت سوچ رہا ہے کہ زور آور کے 5 حصے، کل آدم سے کہا تھا کہ جنت کی چیز باہر نہیں جا سکتی، آج مدینے جوڑے کیوں جا رہے ہیں؟ مدینہ بھی تو باہر ہی ہے، زمین کی چیز ہے، فوراً آواز قدرت رضوان جنت توبہ کر، فرق سمجھ، آدم ساکن جنت تھا، یہ مالک جنت تھا۔ تیرا میرا باپ آدم رہ رہا ہے وہ جنت ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنا، کتنے قسم کی جنت بتائی تھی میں نے؟ جیتے رہو۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔
اللہ فرماتا ہے جو ہر شے میں سابق ہے وہی میرے قریبی ہے اور وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. ٹکر پانی والی نعمت نہیں، وہ تو آدم والی جنت میں بھی ہے. کھانے پینے کی کمی تو وہاں بھی نہیں، تو پھر یہ کیا نعمت ہے؟ اور ذہن میں رکھ لو اللہ کھانے پینے کو نعمت سمجھتا بھی نہیں. وقت یاد دلاؤں، کوئی اعلان ہوا بس شیعہ ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ وقت بچ جاتا ہے. اعلان ہوا، آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. اس دن رسول نے روٹیاں بانٹی تھی، بریانی چلی تھی، زردے کی دیگیں تھی، من کن تو مولا تھا، اور اللہ کہتا ہے میں نے نعمت تمام کر دی. اور میرے سامنے جاہل تو ہے نہیں، بچے بھی سمجھتے ہیں. اب مجلس کے بعد تبرک بٹ رہا ہے. میں آخر میں آیا، مجھے بھی دو کہ بلا آپ دیر سے آئے، تبرک تمام ہو گیا. مقصد کیا ہے اس کا؟ سمجھاؤ نا مجھے جو کہہ رہے ہیں تمام ہو گیا یعنی ختم ہو گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے اتممت علیکم نعمتی، میں نے آج نعمت تمام کر دی. اور جس علی کی ولایت کے بعد اللہ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تو ملا چلے گا. علی کی ولایت، ٹھیک ہے نا یہ. اور اللہ کہتے ہیں نعمت والی جنت یعنی ولایت والی جنت. اب گھر میں جا کے بستر پہ کروٹوں میں سوچنا ضرور، آدم جنت میں ہے، مومن نعمت والی جنت میں ہے. دوسری اور تیسری حسین سے کہہ رہا ہے وَدْخُلِي جنتی، میری جنت میں آؤ. یعنی جس چیز کو اللہ اپنی جنت سمجھتا ہے وہاں رہتا ہے حسین. تھکے ہو؟ میں نے تو بہت خرید کے مطابق ہی دینا ہوتا ہے، ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے یہاں کہ نکال اگر کوئی گوہر چھپا ہے تو سر اٹھا، پھر وہی لے کے چلتا ہوں تمہیں. ہم اسے راضی کر رہے ہیں کہ نہ ہوا ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو اللہ حسین کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے. پھر ماننا پڑے گا نا کہ اگر حسین اس سے راضی نہ ہوا پھر کوئی نہ کوئی نقصان اس کا بھی میرے دوستوں ہو سکتا. ایک جملہ ہے اور مجھے اسی حسین کے پروردگار کی قسم جملہ نہیں جملہ ہے. کائنات نہیں، کائناتیں بند ہیں اس میں. ابو دردہ ایک صحابی تھا رسول کا، بڑا مشہور نام ہے ابو دردہ. یہ بچپنا تھا جب میرے سلطان کربلا کا، تو ابو دردہ سے سرکار کھیلا کرتے تھے. ایک کھیل ہے جسے عربی میں کہتے ہیں بدہات. یہ جیسے گول پہیے ہوتے ہیں نا، ایسے لکڑی ہوتی ہے
इतनी इतनी, तो वो एक फेंकता है उसे, फिर दूसरा फेंकता है, अगर उसके निशाने पे लग गई तो ये जीत गया। अब जीतने वाले को ये हक होता है कि वो हारने वाले के कंधे पे सवारी करे। तो हुसैन जीतते, और कभी अगर अबू दरदा की मिदहात पहुंच जाती वहां, वो कहता जी उठाइए मुझे, जागना। हुसैन के सहीफे रुखसार पे सुर्खी आ जाती, फरमाते तरफ कब बदन राकिब अला बदन रसूलिल्लाह, और शर्म नहीं आती उस बदन पे सवारी करेगा जो रसूल पे सवार होता है। छोड़ दो औरतों के पैमाना ही नहीं है, यही नारा है। जब तक ये ठीक लगता है मैं समझता हूँ कि खरीदा जा रहा है, जब ये सुकड़ना शुरू हो जाता है फिर मैं समझता हूँ कि शायद मिजाजों में करवट बदली जा रही है। बड़ा सर उठाना, उस जिस्म पे सवारी करेगा जो रसूल पे सवार हुआ। और अगली बार जब हुसैन जीत जाते वो कहता मैं भी नहीं उठाता, आपने उठाया था। फिर मुस्कुरा के फरमाते अमाता हमें बदन हमारा रसूलुल्लाह, कितना बदनसीब है उस बदन को नहीं उठाता जिसे रसूल उठाता। ऐसी बातें लिसानुल्लाह का बेटा ही कर सकता है। तो वो एक दिन भागा भागा रसूल की खिदमत में आया, या रसूल अल्लाह, आज तक एक दफा हुसैन ने मुझे बारी नहीं दी और एक दफा मुझे छोड़ी नहीं, लेकिन मुझे हुसैन से कभी ना हार महसूस हुई है, ना कभी मेरे दिल में खटका आया। वजह क्या है? और रसूल ने तो जो जवाब दिया सो दिया। हुसैन भी मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हुए और अबू दरदा के ये लफ्ज सुन रहे थे, वही कदम रुके, जो यहाँ है उससे मेरा वादा है कि वो आधे मिनट के बाद यहाँ नहीं होगा, वो अर्श में होगा। और जो यहाँ सिरे से आया ही नहीं उसका गजनफर बेचारा बिगाड़ ही क्या सकता है। कदम रुके, रसूल ने अपनी बात रोकी। हुसैन कुछ कहना चाहते हो? नाना आपसे नहीं इससे। क्या कहना है कहो। नाना जान ये यही कह रहा है ना कि हुसैन ने कभी बारी नहीं दी, फिर भी मैं उसे उठाते उठाते उकताया नहीं, खार नहीं आई। यवा आयम अबा तर्दा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लो कौन लिरब्बी जिस्मन ला, हमारा नहीं फरमाया अबू दरदा मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में हुसैन की जिंदगी है। तू कौन है? मेरे परवरदिगार का बदन भी होता तो वो भी मुझे उठा लेता।
ایک چھوٹا سا فکر اور یاد دلا دوں. اللہ جانے اس گھر سے بے غرض کی غرض کیا ہے. جو غنی ہے، بے نیاز ہے، بے ضرورت ہے، ان کی ضرورت کیا ہے. وقت یاد دلاؤں، 13 رجب کی رات تھی. قصر شیبہ سے ایک بی بی باہر نکلنا چاہ رہی تھی. بلا تشبیہ اپنے اندرون دہلیز سے قدم باہر اٹھایا. ابھی زمین اور دہلیز کے درمیان ہوا میں تھا. آواز آئی، یا والدۃ حجتی. یا والدۃ حجتی لو لم اتنضح عن عوارضات البشریت لنزلت لقدومک. اے میری حجت کی ماں، تیرا وہ احترام ہے بے دل کے دل میں کہ اگر میرا بدن ہوتا تو آج تیرے استقبال کے لیے خود اترا. میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو، مجھے سمیٹ لینا چاہیے. حالانکہ میں نے کل بھی کتنی بڑی قسمیں کھائیں اور ممبر پہ بیٹھ کے کہ ڈاکٹروں نے مجھے یہی کہا کہ 1 مہینہ پانی بھی اشارے سے مانگو گے، لیکن اس کے باوجود دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں. تم یہ نعرہ کو میری وجہ سے لگا رہے ہو، میری وجہ سے کائنات چھوڑ دے، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. جو چیز میرے لیے کر رہے ہو وہ تو خوب کر رہے ہو، داد بھی بڑی دے رہے ہو، واہ واہ بھی بڑی کر رہے ہو، اور جو علی کے لیے کر رہے ہو وہ بھی ہوتا اٹھا لیتا. ہاں میں زیادہ تک نہیں کرنا تمہیں. لوٹایا گیا ہے حسین، مارا نہیں گیا، موت نہیں آئی. بے شک انشاء املا، قرأت عبارت، ترجمہ حوالہ، یہ 6 چیزیں تمہارا حق ہے. جہاں جب چاہو لے سکتے ہو. شک کی نجاست لے کے یہاں سے جانا تمہارا حق نہیں. میں بس ایک بار بھائی وقت یاد دلاتا ہوں اور پھر سمیٹ لیتا ہوں میں اپنے بیان کو. ملک الموت دیکھ رہا تھا سلطان کربلا کے امتحان کو. پروردگار تیرا عاشق ہے، تیرا ولی اعظم ہے، ولی مطلق ہے، تیری حجت کبریٰ ہے، ٹکے ٹکے کے آدمیوں کو امتحان دے رہا ہے. اس کا نام اسرائیل نہیں حسین ہے. اب اللہ اسرائیل سے کہہ رہا ہے یخاف الفوت مثلو، موت سے تو وہ ڈرے جو تیری مثال ہو. نہیں میرے مالک، میرا کوئی مقصد ہے کیا؟ مجھے اجازت نہیں دیتا میں جا کے حسین کی روح نکال لوں تاکہ امتحان سے ہی. اچھا اگر تیرے لانے کا ہے تو لے. جب اللہ نے یہ کہا نا کہ تیرے لانے کا ہے تو لے آ. اب چل پڑا، دل میں سوچتا رہے ہر زیرو کی روح تو میں ہی قبض کرتا ہوں. یہ اللہ نے مجھ سے کیا کہا؟ آیا سلام کیا، کیوں آئے؟ ہاں اور ایک بات اور بھی میرے کو، میں بڑا شکی مزاج خطیب ہوں. اگر کسی تکلیف کی وجہ سے بھی شکن ہے تو اسے ہٹا دو، ورنہ بعد میں یہی سمجھوں گا کہ شجرہ نسب لکھا جا رہا ہے. کیوں آئے؟ جے تو لے آپ پہ ضرور حق، سرکار آپ کی روح قبض کر لیں. اس نے بھیجا جو خود آئے.
اجازت اس سے لی، تجویز میری ہے، اب اس کا ترجمہ لفظوں میں کر ہی نہیں سکتا، یہ کر کے دکھانا پڑے گا بلا تشبیہ۔ حسین کے منہ سے نکلا میں بھی سمجھوں کہ وہ میرے عشق کو یوں نیلام نہیں کر سکتا۔ سوچ رہا تھا کہ وہ میرے پیار کی یوں بولی نہیں لگا سکتا، یقیناً تو خود آیا ہوگا۔ مولا میں سمجھا نہیں، چلو اب نہ گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد شام تک کل روح تو میں نہیں لینی ہے نا، میں کس کی جاگنا میں زور زیادہ نہیں لگا سکتا، لیکن خدا کی قسم پھر بھی اپنی کوشش سے زیادہ لگا رہا ہوں۔ کس کی؟ مولا آپ کی، کیونکہ کائنات کی چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، انسان سے ملک تک، قروبی سے روحانی تک، ہر ایک کو مارتا تو میں ہوں، کیونکہ ساری کائنات کی قبض روح کا منصب میرے پاس ہے۔ فرمایا اللہ کی پوری مخلوقات کی سرحدیں جانتا ہے۔ مولا جانتا ہوں، پاتال سے لے کر عرش تک، سرا سے سریا تک، کائنات کو یوں دیکھتا ہوں۔ میں چونکہ کریم ابن کریم ہوں، میں چاہتا ہوں تیرا دل نہ ٹوٹے اور تو حد سے بڑھتا جا رہا ہے، تو اللہ کی کائنات کی جز لا یتجزا کو بھی نہیں جانتا۔ تجھے کیا خبر کائنات کیا ہے؟ مولا آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ہوں تو میں ہی مارنے والا۔ فرمایا اچھا کائنات ہتھیلی کی طرح ہے؟ ہاں مولا۔ حسین نے کہا چلو میں جا رہا ہوں، اگر تو نے مجھے ڈھونڈ لیا اگر تو نے مجھے تلاش کر لیا، مجھے اپنے عشق کی قسم، میں اپنی محبت کی سیڑھی نیچے اتاراؤں گا، مجھے مار لینا۔ اب جو حقیقت کے موتی چننے آیا ہے، مقدر سے کیڑے چننے نہیں آیا، وہ میری طرف دیکھے۔ اسرائیل نے بلا تشبیہ یوں منہ موڑا، مولا میں منہ پھیر رہا ہوں، چھپ جائیے۔ میں ادھر دیکھ، یہ بچوں کی آنکھ مچولی ہے۔ مچولی ہی کہتے ہیں آپ لوگ بھی، یہ جو بچے کھیلتے ہیں۔ فرمائیے بچوں والی آنکھ مچولی نہیں، تو اللہ کے اسم القابض کا مظہر ہے۔ قابض کا معنی یہ قبضے میں رکھنے والا، تو اپنے اس اسم کا حصار میرے گرد ڈال۔ سلطان کربلا مجھے پتہ نہیں یہاں تیرا کون چاہنے والا کس پانی میں ہے، اپنی ملکوتی نظروں کا پہرا بٹھا، پلکیں بھی نہ جھپک، تیری پلکوں کی جھپک میں غائب نہ ہو جاؤں تو مقلب القلوب والابصار کا مظہر کون کہے گا مجھے؟ اچھا مولا چھپنا ہے؟ ہاں ہاں کی دیکھا تو حسین نہیں۔ تم میرے لیے دعا کرنا کہ میں حق پہنچاؤں، اور میں تمہارے لیے دعا کو ہوں کہ تم حق کا تھوڑا برداشت کر سکو۔ اسرائیل تھا، پاتال میں اترا، بر میں ڈھونڈا، بحر میں ڈھونڈا، سمندروں میں اترا، دریاؤں کی موجوں، جانتا تھا حسین ہے، ہر صورت بدل کے بھی چھپ سکتا ہے۔ باغوں میں گیا، گلی گلی کا گھنگھٹ الٹ الٹ کے حسین کو تلاشا۔
کے ریشوں میں جستجو کی، برستی بوندوں میں تلاش کیا، بزم ملکوت میں دیکھا، جنت میں دیکھا، بس سیالکوٹ والوں کائنات کے پتے پتے سے حسین کا پتہ پوچھا، حسین لامکاں کی طرح لاپتہ۔ آخر تھک ہار کے واپس جب ٹیلے پہ آیا، آواز آئی، نکل گئے حسرت۔ اور آپ آخری بندے تک جو دروازے میں کھڑے ہو، جو باہر بھی، ہر حالانی کی امانت ہے یہاں لکھنا۔ تیرے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا، مولا سنا ہے ایسے ایسے آپ کے بابا غائب ہو گئے تھے، کائنات مضطرب تھی، حجت غائب ہے، کائنات میں اضطراب تھا، ہلچل تھی، زلزلہ تھا، لیکن مولا سنا ہے آپ کی پھوپھی بڑی مطمئن تھی۔ کیوں؟ فرمایا میں نے بھی پھوپھی سے پوچھا تھا کہ اماں آپ کیوں مطمئن ہیں؟ فرمایا مجھے کیا پریشانی ہے، رائے تو اخی یصلی فی المقام المحمود، میں دیکھ رہی تھی حسین مقام محمود پہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یہاں اس نعرے سے جو جی چاہے سلوک کر لو، اس نعرے کی قیمت کا پتہ ہی مرنے کے بعد چلے گا۔ مرنے کے بعد قبر سے لے کر دہلیز فردوس تک 50,000 موقف ہیں۔ موقف سمجھتے ہو؟ بیریئر، رکاوٹیں، اور ایک ایک بیریئر پہ ایک ایک سال، اس لیے تو قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہے۔ اور فقط رکنا نہیں، کہیں سے اقبال بھائی جہنم کے شعلے لپکیں گے کہ اچک لوں، کہیں سے فرشتوں کے آتشی برز، کہیں سے ناری تازیانے، کہیں پہ للہ الواحد القہار کے نکارے کی چوٹ، اور بچنے کا ایک ہی ورد ہوگا، یا علی یا علی یا علی۔ اور یہ بھی علم پکڑاؤ، قرآن سر پھیرو، پھر بھی کہوں گا کہ وہاں یا علی کہے گی وہی زبان جو دنیا میں یا علی کہتی ہے۔ کہیں کہو کہ چلو اس دن دیکھا جائے گا، نہیں، اس دن زبانوں پہ فالج گر جائے گا۔ مقام محمود پہ حسین کیا کر رہا تھا؟ جس مقام محمود کی تو دعا کر رہا ہے حسین کے نانا کے لیے، جی وہ میرے رسول کے بچے کی روندی ہوئی روش ہے۔ کیوں کہ حسین کے ساتھ بس ختم ہو گئی بات، زندہ رہو، سلامت رہو، میں آپ سے راضی ہوں، میں زندگی باقی تو پھر کل آپ سے گفتگو، سار اٹھاؤ، سمیٹوں، نتیجہ لو،
میں تمہاری دعاؤں کے سائے میں سفر کروں، تم اپنا کام کرو۔ اللہ کو کوئی مطلب ہے حسین سے؟ جی ہے، بالکل ہے۔ ایک بات ہے کہہ دوں، میدان قیامت ہوگا، اور یہ تو جانتے ہو میں کیا بیچتا ہوں، آپ کس کھاتے میں ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک نفسی نفسی یہ حال ہوگا۔ ایک میرا رسول ہوگا، امتی امتی۔ ہر حجت کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اسے امت کی پڑی ہوئی ہے۔ تو وہاں رسول اٹھے گا، عرش کے پائے میں ہاتھ ڈالے گا، جا بنا مجھے عباس کے عالم کی قسم، میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، تمہیں کائنات کا کوئی عالم حسین پر اس سے بہتر فکرہ نہیں دے سکے گا۔ بشرط ہے کہ اگر سنبھال سکتے ہو تو عرش میں ہاتھ ڈالے گا میرا رسول، پروردگارا تیری وجہ سے زمین پہ گیا میں، ٹکے ٹکے کے بندوں نے تیری وجہ سے مجھے اپنے جیسا بشر کہا۔ تو محض اس لیے کہ تیرا دین پھیلے، تیری شریعت پھیلے، تیرا تعارف ہو، میرا حصہ۔ میرے حبیب تم کیا سمجھتے ہو؟ مالک یوم الدین بظاہر لوگ مجھے سمجھتے رہے، اب یہ بھی بدنصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے ہو یارو، کہ اس گھرانے کے فضائل پڑھنے سے پہلے شیعوں کے چہرے پڑھنا پڑتے ہیں کہ کس چہرے پہ کیا لکھا جا رہا ہے کون پتا۔ ہر جس بدنصیب کے بارے میں نہیں ہے، بازاری دکانیں پیروں کی کھلی ہوئی ہیں، وہاں سے اپنا لینا، ورنہ مالک یوم الدین تو تم اور تیرا خاندان ہے، یہ میدان قیامت ہے۔ جس پر میں نے جنت واجب کی ہے، تیری مرضی جہنم میں بھیج دے، میں نہیں بولتا۔ اور جس پر میں نے جہنم لکھ دی ہے، جنت بھیج دے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، میں چپ ہوں۔ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں، جاگنا حلال ہی ہو، ید اللہ کا ہاتھ عرش میں آئے گا۔ پالنے والے کچھ میں نے بھی تیری خاطر کیا کہ نہیں؟ ہاں اے علی، تو نے مجھے ظاہر کیا، تو نہ ہوتا میں کہاں ظاہر ہوتا؟ تو پھر میرا حصہ مانگتا ہے، وہ دیکھ جہنمی جہنم میں ہے، جنتی میں نہیں بولوں گا، جنت کو اٹھا کے جہنم میں الٹ دے، تیری مرضی۔ اور جہنم کو اٹھا کے جنت میں گڑبڑ کر دے، میں نہیں بولوں گا۔ ختم ہو گئی بات، سلطان کربلا کا ہاتھ آئے گا۔ میں پھر دعا مانگتا ہوں کہ یا علی تیرے بیٹے کی شان ہے، مجھے بھی توفیق دے اور ان کو سنبھالنے کی بھی۔ حسین سے چھوڑے گا، میں نے بھی کچھ کیا تیرے لیے کہ نہیں؟ ہاں حسین، تیرے باپ نے مجھے ظاہر کیا، تیرے نانا نے مجھے منوایا، تو نے تو مجھے بچایا۔
एहसान में कैसे भुलाऊं? तूने मुझे नहीं, ये तुमने संभाला, खरीदा, कीमत मेरी तवक्को से ज्यादा दी, लेकिन वो जुमला आगे है जो अब कहने लगा। इसे संभालोगे तो फिर मैं राजी हूं तुम पर। तो जब मैंने तुझे बचाया, मेरा हिस्सा। हुसैन क्या इम्तिहान लेना चाहता है आज अपने अल्लाह का? कहा देख पालने वाले, तुझसे बड़ा मुंसिफ कौन है? कल जब तूने मेरा इम्तिहान लिया मैं बोला नहीं हुसैन, तो फिर आज मेरी बारी है ना, हाँ तो बोल, फिर मेरा हिस्सा। कहा बुजुर्गों का सुन लिया, तेरे नाना से क्या कहा, तेरे बाबा से क्या कहा? हुसैन मैं और तो तुझे कुछ दे नहीं सकता, ये सारे बुजुर्ग तेरे खड़े हैं, तू चाहे तो जाए वरना खड़े हैं। होती है तुझे देख के मुकस्सर को हारिश गज़नफर, मैं भी तेरी ये सिफारिश गज़नफर। या अली जब हश्र में आलम तेरे कदमों में पड़ा हो, गज़नफर भी कहीं तेरे गुलामों में खड़ा हो। मुझे 50 लाख भी तुम देते तो मुझे इतनी खुशी ना होती जो इस दुआ से हुई। और चाहिए क्या? असहाब कहफ का कुत्ता हो तो अकेला नहीं जाता। और शिया मौलवी से कहता हूँ, गैरों से नहीं, अपने मौलवी से कहता हूँ, मुफस्सिर मौलवी से, कि इंसान का बच्चा बन। क्यों शियों के आगे कुल्हाड़ा लेके खड़ा हो गया है कि तू जन्नत नहीं जाएगा? अल्लाह कमजोर हो, असहाब कहफ से तो ज्यादा कमजोर नहीं, और शिया जितने गुनाहगार हो जाए कुत्ते से ज्यादा ना। किस्मत भी अगर अली पे शक करे तो वो भी बात किस्मत हो जाए। मेरे अली किस्मत अच्छी है ही इसीलिए कि उसे बांटता अली है।
بد نصیبی ہوتا. تو یہ اگر تو چاہے تو جائیں ورنہ کھڑے ہیں. اور میں تو تیرے نانا کی امت کو اے میرے عاشق حسین تیرے بچپنے سے یہ اشارے دے رہا ہوں کہ عید کا دن دیکھو حسین چاہتا ہے تو رکتا ہے. حسین چاہتا ہے تو چلتا ہے. حسین چاہتا ہے تو دائیں مڑتا ہے. حسین چاہتا ہے تو بائیں. اور تیرے نانا کے چہرے کے بارے میں نے قرآن میں کہا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ اے محمد جدھر تیرا چہرہ مڑ جائے میری رضا مڑ جاتی. میں نے تو تیرے بچپنے میں ہی اپنے رضا کو تیرا کھلونا بنا دیا. ذات واجب کی قسم یہ اقبال بھائی رنگامیزی نہیں, یہ خطیبانہ حاشی آرائی نہیں, یہ کوئی داد پٹورنے کا نسخہ نہیں. 1 گھنٹہ 5 منٹ کی داد سے اگر میرا پیٹ نہیں بھرا تو اب بھی نہیں بھرے گا. ہاں ممبر کی قسم ضمانت اور تحقیق کی بات کہہ رہا ہوں. جب تم حسینیت کے کام کرتے ہو یہاں زمین پہ بیٹھ کر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا مسئلہ چھوڑو. مالک چھوڑ دیے کیا کریں. انظروا الی الارض زمین کی طرف دیکھو. آنے والے دیکھ لیا. اشہدوا گواہ رہو انی غفرت لہم و شکرت لہم. یہ جو حسینی بیٹھے ہیں نا میں نے ان کے گناہ بھی معاف کر دیے ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا. تم سوچتے رہ جاؤ گے اور میں ممبر چھوڑ دوں گا. پالنے والے گناہ معاف کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, یہ شکریہ کس کھاتے میں ہے. آواز قدرت آئی دیکھو حسین نے مجھے توحید بچا کے دی ہے تحفے میں. میرا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان. حسین کا ہے مجھ پر احسان. جاگنا اب حق میرا تھا کہ حسین کی مجلس میں کرتا. حسین کا فرش اعلیٰ میں بچھاتا. حسین کی عزاداری میں کرتا. جو کام میں نے کرنا تھا یہ کر رہے ہیں, شکریہ ادا نہ کروں تو کیا کروں. پالنے والے بھئی یہی فضائل یہی مسائل یہی اختتام. حسین کے لیے ان کے شکریہ ادا کر رہا ہے. اے فرشتوں دیکھو نا, نگاہ تو ڈالو, کربلا کی طرف دیکھو. حسین نے میرے لیے بچایا کیا ہے. اللہ سبحانہ میں باقاعدہ مشہور نہیں پڑھ سکتا, اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں. ویسی برادرین اور یہ جملہ بھی اس بی بی کے لیے کہہ رہا ہوں جو پرسے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. کہ دیکھو کیا بچایا ہے, ذرا نظر ڈالو. حسین کے اکبر کا سینہ برچھی کے لائے. میری دعا, میں دعا ہی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھ اس غم میں رو رہی ہے اللہ کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے. اور میں دیکھو حسین کا عباس اس قابل تھا کہ تقسیم ہو جائے. اللہ اکبر. قاسم اس قابل تھا کہ یوں آئے. بس آخری بات ہے
سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی عبادت ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں چلو میں ان باتوں سے منہ موڑ بھی لوں. ذرا شام کی طرف دیکھو. کیا زینب اس لائق تھی کہ تماشائیوں کے ہجوم میں ننگے سر شام کے بازاروں میں پتھر کھا کے کہے کوئی چادر دو, کوئی پردے کا انتظام کرو. رسول زادی صداقم الدور مقبول فرما. بانیان کی مسئلے کو شرکت کرنے سے مشکل فرما. آمین مومنات کی شرکت کو بدلنا ساتھ فرما. یہ بھی مومنین مومنات کی روایات و خدایات و شریعت کا عزیز جائے مدد فرما. ہمارے لاکھوں لوگوں کے ہمارے وارث ہیں. اللہ ہمارے ولی کو حجت و حسن صلوات علیہ وآلہ فی آل اسلام فی کل صلوات اور ولی محافظ مقائد مناصر مدنی معیدہ يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد الرحمن.